بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ عمامہ اور پگڑی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور احادیث شریفہ میں اس کا واضح تذکرہ موجود ہے۔ مگر میں نے نوٹ کیا کہ انکل طالب زیدی صاحب حدیثوں اور سنتوں پر عمل کرنے کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کا سر اس سنت سے خالی ہے۔ کبھی وہ چتراری ٹوپی پہنتے ہیں تو کبھی 20 ریال والا سرخ رومال سر پر رکھ کر فضیلت الشیخ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ پگڑی والے سنت اور حدیث پر عمل نہیں کرتے؟ ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر مجھے یہ شعر یاد آ جاتا ہے۔ حدیثوں پر عمل کرنے کے دعوے اور ہوتے ہیں، پیغمبر کی اطاعت کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ سامعین، شاید انکل طالب زیدی یہ سمجھتے ہیں کہ میں 20 ریال کا سرخ رومال اوڑھ کر عربی فضیلت الشیخ بن گیا ہوں، لیکن جب ہم ان کی عربی سنتے ہیں تو یہ بانڈا چوراہے میں پھوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ ان کا ایک کلپ سنیں۔ اذا ذبح کلبہ وباء لحمہ جازا وکذا اذا ذبح حمارہ وباء لحمہ۔ انکل، حمار ہا کی زیر کے ساتھ ہے، نہ کہ زبر کے ساتھ۔ اس کا معنی ہوتا ہے گدھا، کھوتا۔ اگر آپ کو میرے موقف کی دلیل درکار ہے تو ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259، وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ۔ یہاں حمار ہا کی زیر کے ساتھ ہے، اور یہ عربی زبان کا بڑا مشہور لفظ ہے جو آپ کو فضیلت الشیخ بن کر بھی معلوم نہ ہو سکا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر بھی زیدی صاحب، مجھے اپنے موقف پر اصرار نہیں۔ اگر آپ میری دلیل کا جواب دے دیں اور حمار ہا کی زبر کی دلیل قرآن و حدیث سے پیش کر دیں تو میں اپنی غلطی کو تسلیم کر لوں گا اور آپ کو صحیح مان لوں گا، ورنہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ آپ کو 1.5 مہینے کی مہلت ہے۔ سامعین، آپ وقت بتائیں گے کہ زیدی صاحب میرے مدلل موقف کو تسلیم کرتے ہیں یا اپنے غلط موقف پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وہ قرآن لفظ کی صحت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں یا ضد اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں۔ تحقیق و ریسرچ کا میدان کھلا ہے۔ اگر آپ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے تو پھر میں یہ کہنے میں حق پہ جانب ہوں گا کہ آپ قرآن میں تو ناظرہ فیل ہیں، حدیث میں تو ناظرہ فیل ہیں، اور عربی عبارت پڑھنے میں بھی ناظرہ فیل ہیں، چونکہ آپ نے حمار والی عبارت دے کر پڑھی تھی۔ مزید کلپ سنیں۔ فَإِنْ أَوْجَرَهُ أَوْ نَاوَلَهُ وَأُكْرِهَهُ عَلَى شُرْبِهِ، اگر تو اس کو مجبور کیا گیا، اس کو پیالہ دیا گیا اور پینے پر مجبور کیا گیا، فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ۔ زیدی صاحب، آپ فقہ حنفی کی کتاب فتاوی عالمگیر میں دیکھ کر عربی پڑھ رہے تھے۔ آپ نے عربی لفظ بھی غلط پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی غلط کیا۔ صحیح لفظ اکرہہ ہے، نہ کہ اکرہہ۔ آپ نے فعل معروف کو فعل مجہول پڑھ ڈالا۔ زیدی صاحب، کتاب کا صحیح لفظ تو میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ کی غلطی کی نشاندہی کر دی۔ اس کی روشنی میں سامعین بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ عربی میں ناظرہ فعل ہیں یا ناظرہ پاس۔ نمبر 2، آپ اصلی فضیلت الشیخ ہیں یا جعلی۔ زیدی صاحب، میں تو ایک طالب علم ہوں، میری تحقیق غلط ہو سکتی ہے۔ آپ یا آپ کا کوئی مداح یا آپ کا کوئی اندھا مقلد مجھے ثابت کر دے کہ فتاوی عالمگیری میں یہ لفظ اسی طرح لکھا ہے جس طرح آپ نے پڑھا، اکرہہ، تو مجھے اپنی غلطی تسلیم کر لینے میں کوئی تردد نہیں ہوگا۔
بلکہ میں اس شخص کو 1000 روپیہ انعام بھی دوں گا، ورنہ یہ شعر سنانے میں حق بجانب ہوں گا۔ توجہ پلیز۔ عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے، عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے، تنقید فقہ پر کرتے ہیں، مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں، خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ سامعین، تیسرا کلپ سنیے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انکل، آپ نے سر پر سرخ رومال رکھ کر یہ سمجھ لیا کہ آپ فضیلت الشیخ بن گئے، لیکن آپ کی عربی دانی نے بتا دیا کہ آپ اصلی فضیلت الشیخ نہیں، جعلی فضیلت الشیخ ہے۔ اسی طرح مائک کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں کو باور کرایا کہ آپ مقرر اور خطیب ہیں، لیکن آپ کے ابتدائی خطبے نے ہی گواہی دے دی کہ آپ اصلی مقرر نہیں، اصلی خطیب نہیں، بلکہ جعلی مقرر اور جعلی خطیب ہیں۔ چونکہ آپ بڑے ہو گئے لیکن ابھی تک آپ کو خطبہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ یہ لفظ وشر الامور یا کی پیش کے ساتھ نہیں بلکہ زبر کے ساتھ ہے، وشر الامور، چونکہ یہ انہ کے ماتحت آ رہا ہے۔ انکل زیدی صاحب، اگر آپ گرامر کی بنیاد پر عربی خطبہ صحیح پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو کم از کم رٹا لگا کر ہی یہ مختصر خطبہ یاد کر لیا ہوتا، مگر ایسا کیوں نہ کر سکے؟ اس کی وضاحت تو آپ ہی کر سکتے